جو حالات ہیں اس وقت وہ صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. گورنمنٹ اپنے ہم بالکل یہاں پہ مضبوط کھڑی ہے عمران خان کی قیادت میں. تمام ہمارے اراکین اور میں یہاں پہ اتحادیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اتحادیوں نے ہمیں پورے تعاون کا یقین دلایا ہے اور وہ سارے جو ہیں وہ بھی ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فضل الرحمان صاحب کو اور ان کے جو باقی یہاں پہ ساتھی ہیں، نواز شہباز شریف ہیں اور باقی لوگ ہیں، ان کو منہ چھپانے کی یہاں پہ جگہ نہیں ملے گی. یہ بتائیے گا کہ کل کے سانے پشاور کے بعد سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ فیس بک پہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور دوسرا سر یہ بتائیے گا ترین صاحب کے ساتھ حکومت کا کوئی رابطہ ہوا ہے یا نہیں؟ ترین صاحب کے ساتھ حکومت کا تو نہیں، میں نے کل پتہ کیا تھا ویسے، اور وہ ہاسپٹل سے شفٹ ہو گئے ہیں گھر پہ اپنے. ان کی طبیعت اب بہتر ہے، لیکن ابھی وہ فی الحال کہہ رہے ہیں وہ پاکستان نہیں آ رہے ہیں. کچھ دن ابھی جو ہے وہ لنڈن میں رہیں گے، لیکن ابھی اس کے اوپر کوئی سیاسی بات جو ہے وہ ان سے نہیں ہوئی. صرف حال چال کی حد تک جو ہے وہ بات ہوئی، وہ بھی علی سے بات ہوئی. اور جو یہاں تک کیمپین کی بات کریں، دیکھیں اسی لیے تو ہم نے یہ پیکا لاء میں امینڈمنٹ کی تھی. اسی طرح کی ہیٹ سپیچز جو ہیں، آپ جب امینڈمنٹ کرتے ہیں، جب کسی کی کوئی عزت محفوظ نہیں ہے، عورتوں کے خلاف کیمپینز آتی ہیں، باقیوں کے خلاف آتی ہیں، وہ پھر جو ہے وہ ہر چیز جو ہے یہاں پہ کنٹروورشل ہو جاتی ہے. آپ سیف گارڈز تجویز کریں، آپ اس طرح کی کیمپینز تو نہیں الاؤ کر سکتے جس طرح کی کیمپینز جو ہیں. اور ایون یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، جس طریقے سے پشاور سے آنے کے بعد کیمپینز وہاں پہ آئی ہیں، یہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش کا حصہ ہے. لیکن میں یہاں پہ صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو سانحے کے ہم جو بھی میری آئی جی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور متعلقہ لوگوں سے بھی بات ہوئی تھی، کافی اس میں انویسٹیگیشن میں کافی ہیڈ وے ہوا ہے، کافی اس میں آگے بڑھ گئے ہیں. اور مجھے امید یہی ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں یا شاید اس سے بھی کم ہم جو اصل لوگ ہیں ان تک پہنچ جائیں. شوکت محمود صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زرداری میں اور منڈیاں لگائی ہوئی ہیں، ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ آپ کے کتنے گھوڑے منڈی میں بکنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، اور ان کی کوششیں جو ہیں وہ ساری ناکام ہوں گی. اور یہ ایک چیز جو پہلے فواد صاحب نے بھی کہی، پر اس کو میں ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ فارن پالیسی پہ ذکر ہوا تھا. جن لوگوں کی جائیدادیں، پیسہ، مال، دولت سب کچھ جو ہے ان ممالک میں پڑی ہے، وہ کس طریقے سے ایک آزادانہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. جس کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں نے کوئی آزادانہ بیان دیا یا اپنی فارن پالیسی کو اس طرف لے کے گئے تو میرے جو فلیٹس ہیں، بنگلے ہیں، محلات ہیں، وہ قبضے میں آ جائیں گے یا ان پہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز ہو جائیں گے. وہ کیسے ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک آزاد خارجہ پالیسی اختیار کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ان کی جو موومنٹ ہے یہ بالکل ہی ناکام ہوگی، کیونکہ کوئی بھی اس کو بائی نہیں کر رہا. لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کو تھوڑا سا شرمندگی ہونی چاہیے کہ یہ جس قسم کی سیاست کا پرچار کر رہے ہیں اور برملا کر رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی شرمندگی کا اظہار کریں کہ ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا شوکت صاحب یہ بتائیں، یہ بات آپ نے کھولی ہے پہلی مرتبہ وفاقی لیول پر، فواد صاحب نے اس کی انرجی کو بھی تائید کر دی ہے کہ اس وقت عمران حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ سوشل میڈیا پر بڑے اینکر سے کہہ کر کچھ ایسے ادھکار بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ غیر ملکی طاقتیں بھی ایمپلیفیٹ غیر ملکی طاقتوں کا، جس میں فواد صاحب نے کہا کہ بڑے وقت ہونے جا رہا ہے، اور رشیا کے ساتھ جو ہماری خارجہ پالیسی اس کی وہ بیکلیش آ رہی ہے. اس بات پہ کس حد تک کنکریٹ چیزیں اپنے موجود ہیں؟ اگر وہ غیر ملک پاکستان کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے تو بڑا الیکٹرانک قسم کا یہ معاملہ ہوگا کہ براہ راست وہ غیر ملکی طاقتیں اس میں انوالو ہوگی. آپ کے پاس کس حد تک اس بات کی؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ انفارمیشن صحیح ہے یا غلط ہے کہ جی کوئی باہر کا انوالو ہے یا نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یا ادروائز یہ کلیم کیا ہے کہ جی یہ نواز شریف کو اور زرداری کو قریب لانے میں کچھ بیرونی طاقتوں کا بھی رول ہے. مجھے نہیں پتا. مولانا فضل الرحمان کے بڑے قریبی دوست ہیں جن کالمسٹ نے آج اپنے کالم میں یہ لکھا ہے. تو مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ صحیح بول رہے ہیں یا ویسے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لیکن اگر اس میں ذرا بھی سچائی ہے تو
یہ باعث مذمت ہے کہ کوئی بھی طاقت جو ہے باہر کی وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. اور مولانا فضل الرحمان کے تو بیرونی طاقتوں سے جو تعلقات ہیں وہ ڈھگے چھپے نہیں ہیں. وہ بیگوں کی کہانیاں، جب وہ جے یو آئی کا، آج بھی اگر آپ جے یو آئی کا ہیڈ آفس جا کے دیکھیں تو دیکھ لیں اس کا افتتاح کس نے کیا تھا اور اس کے پیسے کہاں سے آئے تھے. وہ آپ کو یاد ہے کہ ایک وکی لیکس میں ایک آیا تھا کہ فضل الرحمان نے کہا امریکی سفیر کو کہ مجھے آپ پرائم منسٹر بنا دیں تو میں ساری آپ کے معاملات جو ہیں سیدھے کر دوں گا. فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ آج بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ ہماری جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو اس کے بعد ہم الیکٹورل ریفارمس کریں گے اور اس کے بعد شفاف انتخابات کریں گے. تو الیکٹورل ریفارمس کے لیے تو باہر گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی تھی اپوزیشن کو. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یہی چیز تو ہم کہہ رہے ہیں آپ آئیں الیکٹورل ریفارمس کریں، لیکن ان کو تو یہ نئے میں نے یہی ان کو کہا تھا بلاول صاحب سے. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہے؟ کیونکہ ابھی تو لگ یہ رہا ہے کہ 8 گھنٹے مولانا ہوں گے، 8 گھنٹے شہباز شریف ہوں گے، 8 گھنٹے جو ہیں وہ زرداری صاحب ہوں گے، اور مریم اور بلاول چونکہ چھوٹے ہیں 4 گھنٹے یہ ہوں گے. تو یہ 24 گھنٹے ڈیوائیڈ ہوں گے جو حالات جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اتنی کوششوں کے باوجود جب وہ پہلے کہتے تھے کہ لانگ مارچ نہ کریں، پارلیمنٹ میں تبدیلی دیتے ہیں، اب پارلیمنٹ میں تبدیلی بھی لے کے آنے کی بات کر رہے ہیں اور لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں، تو یہ کھچڑی کیا ہے؟ یہ کھچڑی یہ ہے کہ جب سائبیریا میں جب بہت برف پڑتی ہے نا تو وہاں پہ خوراک ختم ہو جاتی ہے، تو سارے بھیڑیے جو ہیں نا وہ ایک آپس میں ایک دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ کون آنکھیں بلنک کرتا ہے. جو ہی کسی کی آنکھ بند ہوتی ہے سارے بھیڑیے اس کو پڑ جاتے ہیں. یہ اس وقت ہماری اپوزیشن ہے، سائبیریا کے بھیڑیے جو ایک سرکل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون آنکھ بلنک کرے. سب کو ڈر یہ پڑا ہوا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میری آنکھ بند ہو تو پچھلا جا کے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لے، میری آنکھ بند ہو تو یہ نہ ہو کوئی عمران خان سے ڈیل کر لے. ان میں سے کسی کو بھی ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے اعتبار نہ ہونے کی. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ایک ممبئی اٹیک ہوا تھا انڈیا میں اور انڈیا شروع سے لے کر اب تک پاکستان کو نصیب رہا ہے. ہمارے یہاں پر سینکڑوں اٹیکس ہو چکے ہیں، ابھی بھی کھل کر نام نہیں لیا جاتا. وزیر اعظم نے چھوٹا موٹا نام دیا ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ بعض دفعہ انویسٹیگیشن بھی ہوئی، تحقیقات بھی، اس میں سب کچھ سامنے آیا ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ راہ چھپائی ہے. تو ہم کل نام لے دیکھو نا بات یہ ہے کہ جب شفقت محمود صاحب یا میں چونکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک اس ہر انسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن ایک واضح نہ ہو جائے، اٹس ناٹ پراپر فار می ٹو یا شفقت صاحب کے لیے کہ ہم یہ بات کر رہے. لیکن جہاں پہ کلبھوشن جادیو کو ہم نے بلوچستان کے اندر سے سرونگ نیوی آفیسر کو پکڑا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پوری بات ہوئی. سو ہر انسیڈنٹ کو ہم آدھے گھنٹے میں ہماری اپنی پوزیشنز میں تو ہم نہیں کر سکتے نا، پر انشاءاللہ تعالی بات آپ کی صحیح. ناظرین، وفاقی وزراء چودھری فواد حسین اور شفقت محمود لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. اپنی پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین کا کہنا تھا کہ ہمیں پشاور کے واقعے پہ بے حد دکھ ہے، یہ نہایت قابل مذمت ہے. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کو خوش آمدید کہیں گے. عدم اعتماد ان کا وہ بچہ تھا